رحم الله من قرأ السورة المباركة الفاتحة. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرقا وهوى. صلى الله عليه وسلم. ملت انجمن امامیہ بمبئی کے مشرے میں اس کی 8ویں مجلس ہے. نجات کے موضوع پر گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں جاری ہے. کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ حکم پیغمبر کے بعد ہر مسلمان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ کچھ بھی کرے جب تک کشتی میں نہیں آئے گا، جب تک اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا، جب تک اپنے آل محمد سے وابستہ نہیں ہوگا، نجات سوال نہیں اور کوئی نجات ملنے کی امید اس کے لیے نہیں. اس ذیل میں نے مختلف زاویوں سے تمام مسلمانوں کے سامنے، ویسے میرے لیے یہ بھی بات واضح تھی اور ظاہر تھی کہ میں خالی اسے اپنی گفتگو محدود رکھتا جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، اہل بیت پر ایمان رکھتے ہیں. میں نے اس بات کی کوشش کی آپ کے سامنے کہ کسی فرقے میں محدود ہو کے نہیں بلکہ تمام عالم اسلام سے یہ گزارش کروں اور ان کے سامنے اس مسئلے کو پیش کروں کہ بھئی یہ مسئلہ فرقہ واریت کا نہیں ہے بلکہ خود ہماری آپ کی نجات کا مسئلہ ہے. اور جب اپنے فائدے کی بات ہوتی ہے تو تعصب بیچ میں نہیں رہتا. تعصب ہمیشہ دوسرے کے فائدے کے معاملے میں ہوتا ہے لیکن اپنے فائدے کے معاملے میں تعصب نہیں ہوتا. دنیا میں اس کی مثال آپ کے سامنے پیش کروں. اگر آپ کی ذات سے کسی کو نفع پہنچ رہا ہے، پروفٹ پہنچ رہا ہے، فائدہ پہنچ رہا ہے، تو آپ یہ سوچتے ہیں
فرض کیجئے آپ کو لوہا خریدنا ہے، سیمنٹ خریدنا ہے، پتھر خریدنا ہے، بلڈنگ بنانے کے لیے لکڑی خریدنا ہے تو آپ اس کا پیمنٹ کریں گے، پیسے گے، اور جس کو دیں گے اس کو پرافٹ ہوگا، نفع ہوگا۔ اس وقت آدمی میں تعصب پیدا ہوتا ہے کہ ہم غیر قوم کے دکان سے کیوں خریدیں، یہ 4 پیسے جو ہمارے جا رہے ہیں تو اپنے ہی والے کی جیب میں جائے، اسی کو فائدہ پہنچے۔ تعصب کی منزل۔ اسی طریقے سے آپ کو کسی نے رقم دی غربا میں تقسیم کرنے کے لیے کہ جاؤ اسے غریبوں میں بانٹ جاؤ، اس نے کوئی قید مذہب نہیں لگائی تھی، لیکن آپ جو پیسہ لے کے چلے تو آپ نے سوچا بھئی جب غریبوں ہی میں بانٹنا ہے تو کیوں نہ اپنی قوم کے غریبوں میں بانٹیں کہ ان کا ہی فائدہ ہو جائے۔ اس کو تعصب کہتے ہیں۔ لیکن جب خود انسان کے اپنے ذاتی فائدے کی بات آتی ہے تو تعصب اس کے پاس بھول کے نہیں آتا۔ یعنی ایک اپنے والا ہے، وہ لوہا ہم کو دے رہا ہے 2 روپے زیادہ کے بھاؤ سے، اور ایک دوسرے مذہب والا ہے وہ 2 روپے کا ریٹ کم ہے اس کے ہاں، تو ہم کہتے ہیں ارے بھائی ٹھیک ہے وہ اپنا ضرور ہے لیکن 2 روپے اس میں زیادہ جا رہے ہیں، اسے تو ہم بھائی غیر سے لے لیں گے، ہمارا بچ جائے گا۔ دیکھا آپ نے کیسا ذہن بدل جاتا ہے۔ یعنی جب دوسرے کا فائدہ ہے تو تعصب ہے، مگر جہاں سے اپنا فائدہ ہوا تعصب ختم ہو گیا۔ اب نہیں دیکھے گا کہ اپنے مذہب کی دکان ہے کہ نہیں، اب اپنا نفع دیکھے گا کہ ہمارا تو نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ تو تعصب وہاں تک رہتا ہے جہاں دوسرے کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اور جہاں اپنے فائدے کی بات ہو پھر کوئی تعصب نہیں۔ آپ علاج کے لیے نکلتے ہیں، کوئی بیماری ہے، کون تعصب برتتا ہے کہ اپنے ہی قوم کے ڈاکٹر کو دکھائیں گے؟ اس مرض کا بہتر ڈاکٹر کون ہے؟ اپنا فائدہ ہے نا۔ اب کوئی مذہب نہیں دیکھے گا، اب کوئی تعصب نہیں دیکھے گا۔ مقدمہ چل گیا، پھانسی ہو جانے کا ڈر ہے، پھانسی کی سزا کی ڈر ہے، وکیل پوچھ رہے ہیں، اب کوئی بھی یہ نہیں دیکھے گا کہ ہمارے مذہب کا وکیل ہے کہ نہیں ہے۔ اب کہا صاحب آپ اپنے والے کو چھوڑ کے دوسرے مذہب والے کے پاس گئے ہیں، وہ کہا بھائی یہ سب باتیں نہ کیجیے، اپنے والے پاس جائیں، لٹکوا دیا پھانسی پر تو ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے، یہ سب باتیں مت کیجیے جناب، ہم کو چھوٹنا ہے۔ تو اگر پھانسی کے تختے چھوٹنا ہے تو تعصب نہیں ہے۔ تو ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ اگر ہم اپنے فائدے کی کر رہے ہو تو آپ تعصب میں ہم کو نہ سنیے، اپنے والوں کو سنیے۔ مگر اگر آپ کی نجات کی بات ہے تو ٹھیک ہے، آپ کے مذہب کا نبی صحیح، مگر اگر کوئی کہے وہاں نہ جاؤ سننے تو کہو ہم چھوٹ رہے ہیں پھانسی کے طرح سے، تمہیں اپنے پڑھائی کی پڑی ہوئی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا، میں جو پڑھ رہا ہوں وہ نجات کی گفتگو کر رہا ہوں کہ نجات کیسے ملے گی، اور نجات کے نسخے میں خود لکھ تو نہیں رہا ہوں، بلکہ جو گفتگو ہو رہی ہے نجات کی وہ قول پیغمبر سے ہو رہی ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کیا بات ہے، کچھ نہیں نزلہ ہو گیا ہے، جوشاندہ پی لیجئے۔ ارے آپ ڈاکٹر ہیں، آپ حکیم ہیں، فوراً کہہ دیا جوشاندہ پی لیجئے۔ ہم نے آپ سے پوچھا کیا کریں، وہ کہا صاحب آپ تو بگڑ گئے آدمی ہیں۔ ارے بھائی ہمیں ایک دوا معلوم تھی، ہم نے آپ کو بتا دی، جوشاندہ ہم نے تھوڑی بنایا، نہ ہماری دکان ہے جوشاندہ بیچنے کی، ہم نے تو انتہائی ہمدردی میں آپ کو دوا نزلے کی بتا دی۔ ویسے ہی سمجھ لیجئے ہم جانتے کہ کوئی مسلمان ہوا ہی نہیں مگر نجات چاہنے کے لیے۔ اب ہم کو دوا معلوم ہے، وہ بھی ہمارے گھر کی بنی نہیں ہے، رسول اللہ کا نسخہ ہے، تو اگر ہم مسلمانوں کو بتائے دیتے ہیں تو یہ تعصب ہے؟ ذرا غور فرمائیے، ہمارا تو فرض تھا اگر ہم متعصب ہوتے، لوگ کہتے ہیں ان کی محفلوں میں نہ جاؤ، یہ شیعہ بڑے متعصب ہوتے، تو ہم بند جگہ پر مجلس کرتے اور لاؤڈ اسپیکر نہ لگاتے، اور مجلس پڑھنے سے پہلے پوچھ لیتے بھائیو دیکھ لو کوئی غیر شیعہ تو نہیں بیٹھا ہے، کیونکہ آج میں نجات کا طریقہ بتاؤں گا، ایسا نہ ہو کہ وہ سن لے اور نجات پا جائے۔
تو یہ تو تعصب کی بات ہوتی جب ہم لاؤڈ اسپیکر لگا کے مرض کی دوا بتا رہے ہیں، اور دوا بھی اپنے کارخانے کی نہیں ہے، رسول اللہ نے بتائی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو آپ کو معلوم ہے تعصب کسے کہتے ہیں؟ جب مختلف دکانیں کھل جاتی ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، تو اس وقت ان کو ہال ہوتا ہے کہ کہیں اصلی دوا مل گئی تو ہم کو کون پوچھے گا۔ جب مسلمان کو رسول اللہ کی بات معلوم ہو گئی تو علماء کی کون سنے گا؟ پھر آواز ہے محمد کون سنے گا؟ یہ حدیث جو میں روز پڑھ رہا ہوں یہ رسول اللہ کی حدیث، جنہوں نے فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسے طوفان میں کشتی نوح کی چل رہی تھی، اس طرح سے میرے اہل بیت ہے۔ جو کشتی پہ آیا وہی بچا، جو میرے اہل بیت سے وابستہ ہوگا وہی بچے گا۔ یہ رسول اللہ کی لفظیں ہیں۔ تو جس رسول سے سن کے ہم نے اللہ کو ایک مانا، ان کو رسول مانا، قرآن کو قرآن مانا، نماز کو نماز مانا، روزے کو روزہ مانا، انہوں نے کہا نجات کا ایک ہی ذریعہ کہ اہل بیت سے وابستہ ہو جاؤ۔ اگر نجات کے کئی راستے ہوتے یا نجات کی کئی کشتیاں ہوتی تو نبی ان کا پتہ دیتے۔ نبی نے تو صرف ایک ہی کشتی کا پتہ دیا ہے، ایک ہی ناؤ بتائی ہے، ایک ہی کشتی بتائی ہے، اور کہا اس میں بیٹھ جاؤ اور نکل جاؤ۔ اگر آپ گیٹ وے آف انڈیا پر بمبئی میں پہنچے، کشتیاں لگی رہتی ہیں، ٹکٹ لیا بیٹھ گئے، کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ میں انشاءاللہ کل شام کو کھڑا ہو کے گیٹ وے آف انڈیا پر کہوں گا مسلمانوں ہرگز کشتی کے قریب نہ جانا، کلمہ پڑھتے ہوئے یوں ہی نکلتے چلے جانا، کون میری سنے گا؟ کہ آپ ڈبونا چاہتے ہیں؟ اب ڈبونا چاہتے ہیں؟ ارے بغیر کشتی کے سمندر سے کون گزر سکتا ہے؟ نبی بھی یہ بتا رہے کہ دنیا میں کفر و شرک اور نفاق کی ضلالت کے پانی سے کوئی نہیں بچ سکتا، صرف وہ بچے گا جو آل محمد کی کشتی میں آئے گا۔ صلوات محمد۔ تو جب رسول ایک کشتی بنا کے دے گئے تو اب یہ کیا ضد ہے کہ اس کشتی میں نہیں سوار ہوگی، اور اس کشتی کی جو مخالفت کر رہا ہے تو کشتی کا کیا بگڑے گا؟ جو کشتی میں ہے وہ تو پھاندنے ہی پڑیں گے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جو کشتی میں ہے وہ جائیں گے کشتی سے، اب اپنی نجات سے کوئی نہیں کھیلے گا، کشتی چلے گی اور نجات کے ساحل سے جا کے لگے گی۔ کتنا فرق ہے پانی میں تیرنے میں اور کشتی میں بیٹھنے میں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، پیرائی بھی ایک ذریعہ ہے، آدمی دریا پیر کے بھی پار کر سکتا ہے، لیکن ہاتھ پیر مارے گا، سانس پھولے گی، مچھلی کھا جائے، کچھوے کھا جائے، اتنا بڑا سمندر ہے، دشمن بھی اسی میں تیر رہے ہیں، کون ٹانگ پکڑ کے کھینچ لا جائے؟ تو اس محفوظ طریقہ ہے کہ آپ کشتی میں بیٹھے ہیں، نہ ہاتھ چلانا ہے، نہ پیر چلانا ہے، نہ سانس پھول رہی ہے، بیٹھے ہوئے چلے جائیں۔ تو دو اسلام ہے، ایک بغیر آل محمد، ایک آل محمد۔ آل محمد والا اسلام وہ ہے کہ ایمان لائے بیٹھ گئے، انشاءاللہ نجات ہو گئی، اور باقی پھر ہاتھ پیر مارنا پڑتے ہیں۔ اور دیکھیے لوگ کھڑی بھی لگا رہے ہیں، ملاحی بھی لگا رہے ہیں، اور سانس پھول جاتی ہے۔ سال بھر کیا 10 دن میں سانسیں پھول جاتی ہیں۔ 9 دن تک مسلمانوں کو چیختے ہیں کشتی پر نہ جانا، کشتی کے قریب نہ جانا، اور ادھر عاشور کے دن کشتی نکلتی ہے، مسلمان کشتی میں آ جاتا ہے، اور وہ بدعت بیٹھے کہا کرتے صلوات محمد۔
تو اس میں کیا تعصب کی بات ہے؟ یہ تو نجات کا معاملہ ہے. ہر مسلمان کو اپنی نجات کی فکر کرنا ہے. اب میں دیکھیے ایک دوسرا ثبوت، کیسے نجات کی صاحب سمجھ بھی نہیں آیا. جو یہ کہتا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، ہم کہتے ہیں اللہ ہی اس کی خیر کرے جس کی سمجھ میں کلام رسول نہ آئے. جو رسول کا کہنا نہ سمجھ سکے پھر وہ کس کا کہنا سمجھا؟ رسول فرما رہے ہیں. تو میں نے ایک دوسرا طریقہ سوچا ہے، مگر ذرا صلوات بآواز سنو مسلمانوں، کان کھول کے سنو کہ نجات بغیر آل محمد کے نہیں ہے. اور کہتے کیا ہیں لوگ؟ یہ کہتے ہیں، کیسی باتیں کرتے ہو؟ آل محمد کیا ہے؟ واسطہ کیا ہے؟ وسیلہ کیا ہے؟ بس مانو اللہ کو، مانو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کو جاؤ، زکوٰۃ نیکیاں کرو. بس اسلام یہ ہے، انشاءاللہ تمہاری نجات. چلیے مان لیا، کلمہ پڑھ کے نجات ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کے نجات ہے؟ کہہ رہے ہیں، چلیے ہے. کون کہے کہ نجات نہیں ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے سے نجات ہے. نماز پڑھنے سے نجات ہے ایسا، روزہ رکھنے سے نجات ہے، زکوٰۃ دینے سے نجات ہے، حج کر آئیں، ہاں تو پکی نجات ہے. حاجی اور اس کی نجات لو. توجہ چاہیے، یہ سب میں نجات ہے. پورے دین اسلام میں عقیدہ صحیح رکھنے میں اور عمل صحیح کرنے میں نجات ہے. ٹھیک ہے، نجات ہے، پکی بات. کہاں نجات ہے؟ اب اتنا بتا دو کہ یہ سب تم کو معلوم کہاں سے ہوا؟ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. توجہ چاہو، اور اس میں نجات ہے. یہ تم کو سمجھایا کس نے؟ ہے رسول اللہ نے. رسول اللہ نے. جب رسول اللہ کہتے تھے تو تمہاری سمجھ میں آتا تھا؟ اگر تم خدا کی وحدانیت میں نجات سمجھتے تو 360 بت کا کعبے میں نہ رکھے ہوتے. میں کچھ کہہ رہا ہوں. اور ان 360 بتوں کی پرستش نہ کرتے ہوتے. اور اگر جہالت میں کر رہے تھے تو جس دن لا الہ الا اللہ کہا تھا اسی دن کلمہ پڑھ لیتے اگر اپنی نجات سمجھتے. توجہ چاہ رہا ہوں. بچوں کو لگا دیا، ڈھیلے پھینکو، خاک پھینکو، دھول پھینکو، دف بجاؤ. اور حضور اگر سب یوں ہی دف بجاتے رہتے، دھول پھینکتے رہتے، ڈھیلے مارتے رہتے، رسول کو کلمہ پڑھوانے ہی نہ دیتے تو ہوتی تمہاری نجات؟ تمہارے باپ مسلمان نہ ہوتے تو تم کہاں سے مسلمان ہوتے؟ سر آواز بھیجیے محمد. کلمہ پڑھوانے کی فرصت کس نے دلائی نبی کو؟ کون تھا جو تمہارے نجات کے دشمنوں پر منہ پر تھپڑ مار رہا تھا؟ کون تھا جو انہیں اٹھا کے پٹک رکھ رہا تھا؟ میں کہہ رہا ہوں کون تھا؟ ہاں وہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے. تو لا الہ الا اللہ کی آواز جو بلند ہوتی رہی وہ علی کے دفاع کی وجہ سے. اگر علی گھر بیٹھ رہتے تو تم اسی طریقے سے پوجا پاٹ کے رہ جاتے، کہاں سے نجات ہوتی؟ سر آواز بھیجیے محمد. ایک جائزہ پیش کر رہا ہوں تاریخ. حضور اشہد ان محمد رسول.
کلمے میں اور اس یقین میں اور اس عقیدے میں نجات ہے کہ نہیں؟ بے شک نجات ہے۔ بھلا اس کی نجات ہو جو رسول اللہ کو اللہ کا آخری رسول سمجھے، مگر کس نے سمجھایا؟ سب سے پہلے کس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ؟ بڑے بڑے سر جھکائے بیٹھے تھے، سروں پر طائر بیٹھے تھے، چوپ بیٹھے تھے، اس نے اٹھ کے کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ 10 برس کا بچہ تھا جس کا نام علی تھا۔ صلوات محمد ذرا غور فرمائیں۔ اور سب سوچتے رہ گئے کہ نجات حاصل کریں کہ نہیں۔ اگر تم اس کے قائل ہو کہ رسول کی رسالت کے اقرار ہی میں نجات ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، تو یہ کلمہ بتایا کس نے؟ علی نے۔ تو نجات علی ہی نے دلائی۔ رسول کے کہے سے تم نے مانا کہاں؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، کہاں مانا؟ وہ تو جب علی نے کہا تو کل پڑھا تو طوفان نوح سے نجات دلانے والا علی ہے، کلمہ پڑھانے والا علی ہے۔ اور اسی منزل میں پیغمبر نے اٹھ کے یہ کہا یا علی آج سے تم ہی میرے بھائی ہو، تم ہی میرے جانشین ہو، تم ہی میرے خلیفہ ہو۔ یہ آپ میری بات سن کے یقین نہ کیجیے گا ہرگز، میں عالم ہوں نہ مولوی ہوں۔ آپ مولویوں سے پوچھئے کہ تاریخ اسلام میں ذی العشیرہ میں پہلے دن نبی نے یہ کہا تھا کہ نہیں کہا؟ وہ کہیں گے کہا تھا، مگر سمجھو اس کے یہ معنی نہیں ہے۔ معنی مت پوچھئے گا، میں کچھ کہہ رہا ہوں، معنی نہ پوچھئے گا۔ جب وہ کہے کہ ہاں یہ کہا تھا تو پوچھئے کہ نبی نے کیوں کہا کہ آج سے صرف تم میرے بھائی ہو؟ یعنی جب تک نبی صرف محمد ابن عبداللہ تھا لوگوں کی نظر میں، سب سے رشتہ داریاں تھیں، توجہ چاہ رہا ہوں، لیکن جس دن اسلام کا اعلان کیا نبی نے سارے رشتے پھاڑ کے پھینک دیے کہ آج سے بس تم ہی میرے بھائی ہو۔ صلوات محمد۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں 73 فرقوں کے علماء سے، میں شیعوں کے تمام فرقوں کے علماء سے، اہل سنت کے تمام فرقوں کے علماء سے، کہ اگر اسلام سنت رسول ہے تو بعد کے جھگڑے میں نہیں آتے، ہم پہلے دن پر معاملہ طے کر لیں گے۔ جہاں روایتوں کے جھگڑے نہیں ہیں، کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ کی سیرت کے سلسلے میں جھگڑے، روایتوں میں اختلاف؟ ایک صحابی کچھ کہتا ہے، ایک صحابی کچھ کہتا ہے، ایک زوجہ کچھ کہتی ہے، ایک زوجہ کچھ کہتی ہے، ایک عالم کچھ لکھتا ہے، ایک عالم کچھ لکھتا ہے، سب الگ الگ لکھ رہے ہیں۔ ذی العشیرہ کو سب نے ایک ہی کیوں لکھا؟ ذرا غور فرمائیے کیا کہہ رہا ہوں۔ یعنی پہلے دن جس دن رسول اللہ نے اسلام شروع کیا، یہی تو سمجھاتے ہیں اسلام میں نجات ہے۔ اہل بیت کیا ہیں؟ کشتی وستی کیا ہے؟ نجات تو مسلمانوں اسلام سے ہے۔ اسلام تو بتاؤ کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ نے جو اسلام پہ کیا
پہلے دن وہ کیا تھا؟ بات کی بات نہیں کروں گا، کیوں؟ بعد میں تم سب مسلمان ہو گئے تھے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور ذی السیرہ میں کسی نے کلمہ نہ پڑھا، مطلب یہ جب تک کافر رہے سچ بولتے رہے، اور جب سے کلمہ پڑھا جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ دعوت کی رسول اللہ نے، اللہ کا حکم ہوا میرے حبیب آپ اپنے قرابت داروں کو جمع کی۔ رسول اللہ نے قرابت داروں کو جمع کیا اور گوشت اور چاول کھلایا، اللہ کے کہنے سے کھلایا۔ آج جو یہ کہتے ہیں کہ نظر و نیاز بدعت ہے، تعجب، یہ جتنے علماء فتوے دیتے کہ جو کھانا کسی کی طرف منسوب ہو جائے وہ کھانا بدعت ہے۔ اگر حسین کے نام پر کھچڑا بٹے مت کھانا، رسول اللہ کے نام پر میلاد میں لڈو بچے مت لینا، منسوب ہو گئے، منسوب ہو گئے۔ اللہ رازق ہے، اللہ کا دیا کھاؤ میاں، کسی کی طرف منسوب ہو کے کیوں کھاتے ہو؟ حرام ہے۔ اور یہ کہنا کب سے شروع کرتے ہیں؟ جب سعودی عرب میں شاہ فہد کا کھا کے آتے ہیں۔ میں کچھ کہہ گیا، سلوات بھیجے محمد والے۔ شاہی محل میں دعوت کھائیں گے وہ سنت رسول ہوگی، اور رسول اللہ کے نام پر کچھ بڑھ جائے ادھر تو یہ کہاں سے طریقہ نکلا؟ کہاں سے نکلا؟ ہمیں اسلام سے پہلے نکلا۔ اللہ نے کہا پہلے یہ نہ کہنا میں ایک ہوں، پہلے یہ نہ کہنا میرے حبیب کہ تم میرے رسول ہو، کچھ نہ کہنا، پہلے کھلانا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، کھلانا ان کو اور کھا لینا، تب میرا ذکر کرنا، تاکہ پہلے ہی دن سے اسلام واضح ہو جائے۔ فرق صرف اتنا ہی تو ہر سال پڑھ دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے کھلا کے اسلام پیش کیا، ہم سنا کے کھلاتے ہیں، اس لیے کہ چوٹ کھائے ہوئے ہیں، لوگ کھا کے چلے گئے، زکات بھی نہیں لی۔ صلوات بھیجے محمد والے، چلے گئے، زکات تک نہ لی۔ اس لیے اب ہم میلاد شریف میں میلاد کر کے تب لڈو بانٹتے، مٹھائی بانٹتے، مجلس میں بعد میں حصہ بانٹتے۔ سن تو لو، توجہ کرو۔ تو جس میں دعوت کے بعد، اور ذرا غور فرمائیے، دعوت میں جب لوگوں کو بلایا تھا اور ان کی نظر سینی پر پڑی تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، یہ اتنا سا، اتنے آدمی بلا لیے انہوں نے اور کھانا تھوڑا سا پکایا۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے، تھوڑے سے کھانے میں رسول اللہ نے سب کو کھلایا۔ حالانکہ کوئی مشکل نہیں تھی، چاہتے تو جتنے کھانے والے تھے اخرو بھائی سب کی ڈائٹ معلوم تھی، اسی حساب سے انتظام کرتے، نہیں جان کے تھوڑا سا کیا اور کھاؤ، اسلام بعد میں آئے گا، اسلام کے نام پر جو کھانا ہے پہلے اس کی برکت تو دیکھ لو۔ محمد یہ چیز پہلے ہی ثابت کر دی کہ جو دین کی تبلیغ کے نام پر تیار کیا جائے گا اس میں برکت ہوگی۔ اور سب نے پیٹ بھر کے کھایا اور کھا لیا اور بچ گیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، سب نے کھا بھی لیا اور بچ بھی گیا، پیٹ بھی سب کے بھر گئے اور کھانا بچ بھی گیا۔
بتا دیا کہاں تک کھاؤ گے. میں کچھ کہہ رہا ہوں. کتنے بڑے بڑے پیٹ لے کے اسلام میں آؤ گے. تم جتنا بھی کھاؤ گے ہمارا حق بچا رہے گا. ہمارا حق بچا. پہلے ہی دن بتا دیا کھا نہیں سکتے تم. حق حق ہے, حق کو نہیں کھا جاؤ گے. آپ ملاحظہ فرمائیں, کھلایا, کھلا کے سنایا, تمام تاریخ, کوئی اختلاف ہی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, سب لکھتے ہاں پیغمبر نے پڑھا. اور جب پیغمبر نے اعلان کیا تو مورخین لکھتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا میں کون ہوں. پوچھا میں کون ہوں, سب نے کہا آپ محمد ابن عبداللہ ہیں. کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو یقین کرو گے؟ کب بے شک, کیوں نہیں یقین کریں گے, کیوں نہیں یقین کریں گے؟ کہ بھئی واہ, دیکھا نہیں ہو کہتے ہو یقین کریں گے. کہ چونکہ آپ صادق ہیں, سچے ہیں, کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا. جانتے ہیں میں کیا, آپ سچے ہیں, کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا, اس لیے یقین کریں گے. یہ پہلے کہلوا لیا کہ صادق مانتے ہو کہ نہیں. یا رسول اللہ, جب سب آپ کو صادق و امین کہہ رہے تھے تو یہ کنفرم کرانے کی کیا ضرورت تھی, پوچھنے کی کیا ضرورت تھی کہ تمہیں کیا پتا ہے, تمہیں نہیں معلوم ہے. یہ جب تک کافر ہے سچا کہیں گے, اور جب یہ مسلمان ہو جائیں گے تبھی میری سیرت کو جھوٹا بدل بدل کے پیش کریں گے. اب آپ ملاحظہ فرمائیں, کہا نہیں نہیں آپ سچے, میں مانے لیتا. لشکر آ رہا. ہاں, جب کافر تھے تو یہ مانتے کہ لشکر آ رہا ہے بغیر دیکھے, اور جب مسلمان نبی کہتے ہیں اہل بیت کشتی نوح ہے, کیسے وہ دل کے کیوں نہ کہا کہ کیسے آ رہا ہے, دیکھے بغیر مان لے. میں دیکھیے بڑی منزل تک مجھے گفتگو 3 دنوں میں لے جانا. اب آپ بتائیے مانیں گے؟ کیوں مانو گے؟ کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, آپ سچے ہیں. کہ اگر سچا مانتے ہو تو سنو, اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, اور تم اس پر ایمان لاؤ. مجھ کو اس نے تمہارے پاس پیغمبر بنا کے بھیجا ہے کہ میں اللہ کا دین, اللہ کی کتاب تم تک جاؤں. سر جھکا کے بیٹھ, سوچنے لگے. ابھی کہہ رہے تھے مانیں گے, ابھی کہہ رہے تھے کہ بھئی کہا تو تھا کہ جو کہیے گا مانیں گے, مگر یہ تھوڑی پتا تھا کہ یہ کہیں گے. میں کچھ کہہ رہا ہوں, سب نے اقرار کیا تھا. دیکھیے کہ ہاں مانیں گے. آپ کہیں گے لشکر آ رہا ہے تو مان لیں گے کہ لشکر آ رہا ہے, مان لیں گے ہم کہ لشکر آ رہا ہے. اور جب کہا اللہ ایک ہے, سوچنے لگے. سوچنے کی کیا بات تھی؟ کوئی نبی تھا ان کے پاس, اس نے کچھ اور بتایا تھا؟ کوئی کتاب تھی ان کے پاس؟ نہ کتاب تھی نہ نبی تھا, تو سوچنا کیا تھا؟ کہ وہ جو 360 رکھے ہیں کعبے میں ان کا کیا ہوگا؟ نہیں توجہ فرمائیے. اللہ کے ایک ہونے میں شک نہیں تھا. میں کچھ کہہ رہا ہوں, لیکن 360 کو جو مان چکے تھے تب ان کی فکر تھی. وہی عالم آج تک ہے. مسلمان کو اپنی نجات کی فکر ہے, مگر جن کو مان چکا ہے ان کو چھوڑنے بڑی زحمت ہے.
ذہن میں پہلے سے کوئی بات نہ ہو تو بات سمجھنا آسان ہے، اور اگر ذہن میں پہلے سے کوئی بات بیٹھی ہو تو بات سمجھنا مشکل ہے کہ نہیں؟ کہا کہ سوچنے لگے، سوچ کیوں رہے تھے؟ کہہ دیتے نہیں مانیں گے، اللہ ایک نہیں ہے، اور آج سے سچا بھی نہیں کہیں گے تم کو، آج سے امین بھی نہیں مانیں گے تم کو، کچھ نہیں بولے، چپ ہو گئے، خاموش ہو، سوچا کہ خاموشی ہی میں ٹال لے جاؤ، یہ کریں گے کیا؟ ہم 360 کو مانتے ہیں، یہ ایک کہتے رہیں گے، تو ان کے ایک کے کہنے سے کہ وہ ایک ہے 360 ایک تھوڑی ہو جائیں گے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لہذا پالیسی یہ بنائی، چپ، کوئی نہ بولے، سمجھے تھے جب ہم بزرگ نہ بولیں گے تو کنبے میں بچہ کوئی کیا اٹھے گا؟ مگر جب انہوں نے دیکھا 10 برس کا بچہ اٹھا اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ابھی تو سب نبی کو دیکھ رہے تھے، اب اس کو دیکھنے لگے، اس کو دیکھو، ہم بڑے بڑے سوچ رہے ہیں، بڑے بڑے سوچ رہے ہو، یہ بچہ کھڑا ہو گیا اور کہتا میں گواہی دیتا ہوں، غور سے سب دیکھنے لگے۔ جس دن سے نبی نظر پر چڑھے اسی دن سے علی بھی نظر پر چڑھے، تسلسل ہے، کنٹینیوٹی ہے، توجہ رکھیے گا، جو ابھی تک نبی کو گھور رہے تھے وہ ادھر گھورنے لگے، آپ گواہی دیتے اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، تم نے گواہی دی، مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ بچے کو ڈانٹ سکے، بیٹھ جاؤ بچے ہو، بڑوں کے بیچ میں نہیں بولا جاتا، ہم تو ابھی سوچ رہے ہیں، تم کیسے کھڑے ہو گئے؟ یہ میں نے دلیل پیش کی ہے کہ جس دن نبی کو پہچانا تھا اسی دن علی کو بھی پہچانا تھا، اور نبی کو ان کے مجمع سے اس دن علی ہی نے نجات دلائی تھی۔ جس کلمے سے اور جس اسلام سے تمہارا کہنا ہے کہ مسلمان کو نجات ملے گی، یہ کلمہ نہ ہوتا کہاں ملتا؟ اگر علی اٹھ کے نہ کہتے، اگر علی اٹھ کے گواہی نہ دیتے، کیونکہ تم نبی بن نہیں سکتے، گواہی بن سکتے ہو، تو ساری کریڈٹ علی لے گیا۔ تم جو کہتے ہو کلمہ پڑھنے میں نجات ہے، تو میں پوچھتا ہوں کلمہ سکھایا کس نے؟ علی نے، تو ٹھیک تو کہا نبی نے کشتی بہاؤ تو نجات ملے گی، کشتی چھوڑ کے نجات نہیں ملے گی۔ چلو آگے ایک اور صلوات، ہاں حضور، گفتگو کا رخ ملاحظہ فرمائیں۔ یا علی، آج سے تم ہی میرے بھائی ہو، تم ہی میرے وصی ہو، تم ہی میرے جانشین ہو، تم ہی میرے خلیفہ۔ سب لفظیں رسول اللہ نے استعمال کر، اسلام اگر ذریعہ نجات ہے تو بعد کا جھگڑے والا اسلام نہیں پوچھ رہا، پہلے دن کا اسلام بتاؤ۔ پہلے دن کے اسلام میں 3 اقرار ہیں، اللہ ایک ہے، حضور اس کے رسول ہیں، جو چاہ رہا ہوں،
اور علی ہی ان کے بھائی ہیں، علی ہی رسول کے جانشین ہیں، علی ہی رسول کے خلیفہ ہیں۔ یہ پہلے دن کہہ دیا۔ رسول اللہ نے 3 باتیں کہیں دعوت کھلا کے، کسی بات پر کسی عرب نے، کسی رشتہ دار نے کمنٹ نہیں کیا، اس کے لیے زحمت۔ نہ کسی نے لا الہ الا اللہ پر کچھ کہا، نہ کسی نے محمد رسول اللہ پر کچھ کہا، کیونکہ یہ 2 باتیں علی نے کہی تھی۔ جب مجمع نکلا، ابو طالب سے کہا، ابو طالب دیکھا تم نے؟ کہا کیا دیکھا؟ کہا تمہارے بھتیجے نے تمہارے بیٹے کو تم پر امیر بنا دیا۔ غور فرمائیے، تو ہو سکتا ہے لا الہ الا اللہ نہ سن پائے ہو، محمد الرسول اللہ نہ سن پائے ہو، علی کی بات نہ سن پائے ہو، مگر نبی کی بات سب نے سنی تھی، اور سن کے کہہ دیا تھا دیکھا ابو طالب، اسی دن بتا دیا تھا ایک اسٹیج آئے گا تو اللہ کو ایک تو مان لیں گے، چلو ان کو نبی بھی مان لیں گے، لیکن یہ بات ہمارے حلق سے نہیں اترے گی۔ اور تانا کس کو دیا؟ باپ کو، تم پر امیر بنا دیا، ہم پر کیوں نہ کہا؟ تم پر کیوں کہا؟ کیا اس مجمع میں ایک ہی مسلمان بیٹھا تھا؟ اور وہ بھی علی کا باپ تھا۔ پھر آواز ہے جے محمد ایک ہی تھا۔ ہاں حضور، آپ ملاحظہ فرمائیں، خاص توجہ کا خاص بات، یہاں سے آغاز اسلام ہوتا ہے، یہاں سے اسلام کی ابتدا ہوتی۔ پھر کچھ سوچا، کچھ سمجھا، کچھ غور کیا، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول۔ کیوں؟ رسول اللہ نے ایک بات کہی، من قال لا الہ الا اللہ فدخل جنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوا۔ بڑا سہل نسخہ، لا الہ الا اللہ کہو اور لا الہ الا اللہ کا پاس لے کے جنت میں چلے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ رٹ باندھ لی لوگوں نے۔ آ گئے رسول خوش، ابھی کچھ ہی دن کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ آرڈر آنے لگے آسمان سے، اور حکم آیا شراب بند کرو۔ میں کیا کہہ، چوریاں بند کرو، جوا کھیلنا چھوڑو، لوٹ مار بند کرو، قذاقی مت کرو، کسی کا مال غصب نہ کرو، اولاد کا حق دو، بیوی کا حق دو، بہن کا حق دو۔ یہ کیا کا اسلام کا؟ ہم تو سمجھے تھے اسلام بس لا الہ الا اللہ فدخل جنہ۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں حضور، وہ جنت کا پروانہ نہیں تھا، وہ کانٹا تھا جس کو نگل کے مچھلی پھنسی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اللہ نے کہا انہیں تھوڑی ڈھیل دو، یہ تھوڑا دوڑے، جب تھکے تب کھینچنا غدیر میں۔ پھر آواز ہے جے محمد، ایک اور پھر آواز ہے محمد،
مسلمانوں میں تبلیغیں کر رہے ہو؟ اللہ اللہ کہو اللہ اللہ کہنا کوئی آسان بات؟ جو کچھ ہے اللہ، بے شک جو کچھ ہے اللہ، جو کچھ ہے وہ اللہ، مگر جھوٹ بولنا کرو، رسول کی سیرت صحیح بیان کرو، قرآن کی آیتوں کا صحیح ترجمہ کرو۔ یہ یاد رکھو، جس امت کو تم خوش کرتے ہو یہ کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آؤ چھوڑو یہ سب، چھوڑو یہ نماز پڑھو، یہ کام بھی ہوگا؟ نہیں نہیں، پاک کرو اپنے کو۔ ارے اور تو اور کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کو منع کر دیا۔ جو تاریخ سے واقف ہے بس انہی کو لطف آئے گا اور انہی کو آنا بھی چاہیے۔ تاریخ کہتی زندگی گزر گئی اسلام میں، بیٹھا نہ گیا، بیٹھا نہ گیا۔ تاریخ ہے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، اچھا یہ بھی ہوگا، اچھا اچھا نماز پڑھو، پڑھ لیں گے، اللہ روزہ رکھو، روزہ کیا صبح سے شام تک کچھ کھاؤ پیو نہیں، عرب کی گرمی میں ہاں رکھو، اچھا رکھے، زکات دو، زکات دیں گے، اچھا تو پھنسے ہیں کلمہ پر مگر اندر اندر اوٹ رہے ہیں۔ تجزیہ پیش کر رہا ہوں، کہاں پھنس گئے تو چھوڑ دو، کہ چھوڑ کے جائے کہاں؟ انہوں نے ان کو بھی تو نہ چھوڑا کعبے محمد، کس کے پاس جاؤ؟ خدا تو رکھتے نہیں تھے کوئی، اپنے ہاتھ سے بنا کے رکھے تھے، اور فتح مکہ میں جا کے وہ بھی لا دیے۔ کہا تو تھا ہم سے ہٹاؤ، ہم نے تو بہانہ کر لیا تھا، بہت دن پوجا ہے ہم سے لگیے، اچھا نہیں کہیں گے، علی چلو۔ کعبے کو بتوں سے کس نے نجات دلائی؟ میں پوچھ رہا ہوں، اگر آج 360 رکھے ہوتے تو تمہاری حکومت بنتی ماں، یہ لاکھوں روپیہ ٹیکس کا تم وصول کرتے۔ ارے دعائیں دو علی جو کعبے میں پیدا ہو گیا تو کعبہ کعبہ ہو گیا۔ ایک نہیں چھوڑا تو جائیں تو کہاں جائیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا رہا، نماز بھی پڑھ لیں گے، ارے کتنے دن، مہینہ بھر بس، اچھا رکھ لیں گے روزہ۔ اس کے بعد کہا چلو کہاں؟ کہ جہاد میں مر گئے۔ یہ جہاد کیا ہے؟ کلائمیکس پر بات آ رہی ہے، باقی کل چلا۔ جہاد کیا ہے؟ تو کہ جہاد اللہ کی راہ میں جان دو۔ اچھا جان دے اللہ کی راہ میں؟ کہاں؟ کہ ہمیشہ تو قتل کرنے کی عادت رہی، مال دو، جان دو۔ انصاف سے بتاؤ مسلمانوں، ہندوستانی مسلمانوں، تم سے پوچھ رہا ہوں، جن کی زندگی دوسرے کا مال لوٹنے میں گزرتی ہو، دوسرے کی جان لینے میں گزرتی ہو، جب ان کو اپنا مال خرچ کرنا پڑے اور اپنی جان دینا پڑے تو کتنا الٹا مذہب ہے۔ ان کا مذہب تھا لوٹو، دوسروں کو قتل کرو،
یہ تو ہم سمجھے تھے قولوا لا الہ الا اللہ فدخل جنہ، ایسے کیسے جنت؟ یعنی مرے جنت کے لیے؟ تو کوئی زندہ جائے گا جنت میں؟ کہا نہیں جائیں مگر مرنے کے بعد جائیں گے۔ تو مر جاؤ، جو جہاد میں مر جائے گا جنتی ہو جائے گا۔ کہ نماز تو سمجھ میں آئی، روزہ سمجھ میں آیا، توجہ ہے، نماز سمجھ میں آئی، روزہ سمجھ میں آیا، بھائی سب سمجھ میں آیا، یہ جہاد سمجھ میں نہیں آیا۔ بھائی جہاد میں جائیں گے مر جائیں گے، تو مر جائیں گے تو نمازوں سے محروم ہو جائیں گے، روزوں سے محروم ہو جائیں گے، حج سے محروم ہو جائیں گے۔ حضور جو دین جو اختیار کرتا ہے اس کے اصول اس کے دل و دماغ میں سرایت کرتے ہیں اور وہ باقی رہتے ہیں۔ کل تھوڑی سی جو جھڑپ ہو گئی بمبئی میں، جو ایک صاحب اس منظر کو دیکھ رہے تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو نمازی مسجد سے نکلے تھے جیسے ہی جھگڑا ہوا فوراً سب مسجد میں چلے گئے، اور وہ سب اللہ والے تھے، اور جن کو گالیاں دیتے تھے برا بھلا کہتے یہ بے دین مسلمان ہے، بے دین مسلمان ہے، وہی میدان میں رہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو اللہ والے آج بھی رسول اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ والے کل بھی چھوڑ دیتے ہیں، علی والا کل بھی جمع رہتا تھا، علی والا آج بھی جمع رہتا۔ محمد ایک اور صلوات بآواز بلند دے دیجیے محمد۔ اسلام کامیاب ہے، تبلیغ دین حق سے، علی و حق و حق المعالی، جہاد کی تلوار بابا۔ بس مزاج بدل گئے۔ نجات کس میں ملے گی؟ نجات اپنا مال بانٹنے والے اسلام میں ہے، نجات اپنی جان دینے والے اسلام میں ہے، اور ایک اسلام وہ ہے سب کا لے کے جمع کرو۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہ مسلمان جو مکے میں قتل عام کے باوجود شاہ فہد کا ساتھ دے رہے ہیں اور ایران کی مخالفت کرے، سمجھے آپ؟ نہیں ایران سے مطلب ہے نہ سعودی عرب سے مطلب ہے، یہ تو خالی یہ دیکھتے ہیں ان کا ساتھ دیا تو جان لینا بھی ملے گا، مال لینا بھی ملے گا، ان کا ساتھ دیا تو جان بھی دینا پڑے گی اور مال بھی دینا پڑے گا، اس نظریے۔ اور ہیں کون؟ اللہ والے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ والے، بس جو کچھ ہے وہ اللہ ہے۔ ہاں چلا جاتا ہے اللہ کہ اسی لیے تو مسجد میں گئے تھے کہ اللہ بچائے۔ غور فرمائیے، اب میری منزل تمام ہے۔ حضور کیا فرق ہے اسلام یزید اور اسلام حسین میں؟ سبحان اللہ، ہم مسلمانوں کی جان قربان نبی کے نواسے پر، جس نے کربلا میں بتا دیا نجات اس اسلام میں نہیں ہے جس میں دوسروں کا مال لوٹا جائے، دوسروں کو قتل کیا جائے، دوسروں کے مال پر قبضہ کیا جائے۔ نجات اس اسلام میں ہے جس میں اپنی جان دی جائے، اپنا بھرا گھر لٹایا جائے۔ آج جو لوگ عزاداری کی مخالفت کرتے ہیں، تجزیہ کر لیجئے، وہی ہیں جو دوسروں کا مال لوٹتے ہیں۔ انہیں خرچ نہیں کرنا ہے، تبھی تو آپ کو نہیں خرچ کرنے دیتے، کیونکہ آپ کہیں گے ہم نظر نیاز پر اتنا خرچ کرتے ہیں، ملک صاحب نہیں خرچ کرتے۔ بدعت ہے بھائی، یہ آپ کا نہیں بچا رہے ہیں، اپنا بچا رہے ہیں، کیونکہ نظر یہی ہے۔ باقی کل انشاءاللہ آپ تشریف لائیں گے وقت سے، تاکہ مجلس وقت سے شروع ہو جائے، تو میں عرض کروں گا اس تجربہ۔ حسین نے کربلا میں کہا اسلام یہ ہے، ہمت ہو تو آؤ، نجات چاہیے ہو تو آؤ۔ وہ اسلام کے لیول پر نجات نہیں ملے گی جس میں دوسروں کا مال غصب کیا تم نے، اس میں شرم و حیا اتنا مٹ جائے گی کہ کہو گے کہ اللہ والے ہیں اور بیعت کرو گے یزید کے ہاتھ، اور یہاں 72 ہے،
جو کشتی میں ہے، دیکھو میں نے چراغ گل کر دیا اور چراغ جلایا تو کوئی اپنی جگہ سے اٹھا کر، میں نے پوچھا تم کیوں نہیں گئے تو میری بات نہ سنو، میں صاحب کی تقریر سنو، زہیر کھڑے ہو گئے، حبیب کھڑے ہو گئے، مسلم کھڑے ہو، فرزند رسول کیا فرما رہے ہیں، ہم کیسے آپ کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں؟ سنو مسلمانوں، انصاران حسین نے کیا کہا، اصحاب حسین نے کیا کہا کہ فرزند رسول 70 مرتبہ مارے جائیں، ہماری لاشیں جلا دی جائیں اور ہمارے لاشوں کی خاک ہوا میں اڑا دی جائے، اور پھر اگر اللہ پیدا کرے تو کربلا میں آ کے آپ کے قدموں پر جان۔ یہ ہے اسلام، اس میں نجات ہے، یہ ہے کشتی جس کے ذریعے نجات ملتی ہے۔ تو کیا کہا، دنیا سے انوکھی بات، آج تک کوئی سپہ سالار لشکر فوج کو مرنے کی اطلاع نہیں دیتا۔ کہا حبیب تمہارا بھی نام ہے، زہیر تمہارا بھی نام ہے، مسلم کل تم بھی شہید ہوگے۔ جس کا نام لیتے تھے اس کا چہرہ نکھرتا جاتا تھا، اور جب اصحاب کے نام سنا کہ حسین چپ ہو گئے اور بیٹھ گئے تو ایک شہزادہ اٹھا، چچا کیا فہرست شہداء ختم ہو گئی؟ کہا کیوں قاسم؟ کہا میرا نام نہیں لیا آپ نے؟ کھڑے ہو گئے حسین، کہا میں نے اصحاب کی فہرست سنائی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارے نزدیک میسی ہے؟ کہا چچا آج کے دن شہد سے زیادہ شیریں ہے، یہ ہے کشتی نجات، شہد سے زیادہ شیریں۔ کہا تمہارا نام بھی ہے، تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام ہے۔ بھائی یہ سننا تھا کہ قاسم کھڑے ہو گئے، ہاشمی خون رگوں میں جوش مارنے لگا، آوازی آقا علی اصغر؟ چچا علی اصغر تو گھٹنیوں بھی نہیں چل سکتے۔ مولا کیا اشقیاء خیمے تک آ جائیں گے؟ میں عرض کروں گا قاسم ذرا آہستہ کلام کرو، اگر بیویوں نے سن لیا تو کل وقت عصر بہت یاد کریں گی۔ اے قاسم کل اس تصور سے تمہیں جوش آ گیا، ارے قاسم آ کے دیکھو خیموں میں آگ لگی ہے، سیلانیوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں۔ بس مجلس تمام ہے عزاداروں، لیکن یہ 8ویں مجلس ہے اس عشرے کی، 8ویں مجلس ہے۔ جب قاسم کا یہ حال ہوا تو کون جانے کہ عباس کا کیا حال، لیکن جناب عباس اتنا ادب کرتے تھے امام حسین کا کہ بغیر حسین کے کہے کبھی بولتے نہیں تھے، اس لیے کہ ماں نے یہ وصیت کر کے بھیجا تھا عباس جا تو رہو لیکن دیکھو میں یہ نہ سنوں کہ تم سے کوئی کوتاہی ہو۔ عباس جا تو رہے ہو مگر حسین کے جسم پتھر پر اگر خراش آ گئی اور تم زندہ رہے تو ماں دودھ نہ بخشے۔ ایک تو امامت کا احترام، دوسری ماں کی وصیتیں، گھٹ گھٹ کے رہتے تھے جناب عباس، مگر کیا کیا، خیمے سے نکل کے ایک طویل گھوڑا لیا، بلند قامت گھوڑا لیا، اس پر سوار نیزہ ہاتھ میں لیا اور خیموں کے تلایا پھرنے لگے۔ اصحاب نے کہا نہیں پہرو۔
یہی دیکھتا ہے کہ چھڑا سکتا ہے کہ نہیں، ہم کو چھڑا لے گا عدالت سے کہ نہیں چھڑا